جار ذی القربا والجار الجنوبی والصاحب بالجنب۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 3 طرح کے پڑوسیوں کا ذکر کیا۔ 3 طرح کے پڑوسی، والجار ذی القربا والجار الجنوب والصاحب بالجنب۔ ایک تفسیر کے مطابق والجار ذی القربا سے مراد وہ پڑوسی ہیں جو ہم دیوار ہوں، بالکل گھر کے قریب ہوں، قریبی جو پڑوسی ہیں۔ اور والجار الجنوب وہ پڑوسی ہیں جو محلے کے اندر تو ہیں لیکن گھر کے ساتھ متصل نہیں ہیں، تھوڑے سے فاصلے پر ان کا گھر ہے، وہ والجار الجنوب میں داخل ہیں، دور کے پڑوسی۔ والصاحب بالجنب، یہ وہ پڑوسی ہیں جن کے ساتھ تھوڑی دیر کا پڑوس مل جائے۔ مثال کے طور پہ آپ سفر کر رہے ہیں، 1 رات کا سفر ہے، آپ کے برابر جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا پڑوسی۔ آپ اجتماع پہ گئے، جلسے پہ گئے، 3 دن کے لیے آپ کے جو ساتھ رفقا گئے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، یا آپ وہاں پہ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، دائیں بائیں جو بیٹھنے والے ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ شریعت نے ان کے بھی حقوق کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا، وہ والصاحب بالجنب میں داخل ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے۔ دوسری تفسیر کے مطابق والجار ذی القربا سے مراد ہے وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہیں اور ساتھ میں رشتہ دار بھی ہیں۔ والجار الجنوب سے مراد وہ پڑوسی ہیں جو پڑوسی تو ہیں لیکن رشتہ دار نہیں ہیں۔ اور تیسری تفسیر کے مطابق والجار ذی القربا سے مراد ہے مسلمان پڑوسی، اور والجار الجنوب سے مراد ہے غیر مسلم پڑوسی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بعض پڑوسی وہ ہیں جن کے 3 حق ہیں، بعض پڑوسی وہ ہیں جن کے 2 حق ہیں، بعض پڑوسی وہ ہیں جن کا 1 حق ہے۔ وہ پڑوسی کے جن کے 3 حق ہیں، ایک رشتہ دار ہونے کا حق، مسلمان ہونے کا حق، نمبر 3 پڑوسی ہونے کا حق۔ یہ وہ ہیں جن کے 3 حق ہیں۔ اب بعض وہ پڑوسی ہیں جن کے 2 حق ہیں، وہ ہیں ایک مسلمان ہونے کا حق ہے اور ایک پڑوسی ہونے کا حق ہے۔ بعض وہ ہیں جن کا صرف 1 حق ہے، وہ کیا ہے؟ نہ وہ مسلمان ہیں نہ وہ رشتہ دار ہیں، صرف اور صرف پڑوسی ہیں، تو ان کا بھی حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جناب جبرائیل امین پڑوسیوں کے حقوق اس کثرت کے ساتھ لے کر آئے، اتنا پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، اتنا بیان کیا کہ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حق نہ دیا جانے لگے۔ یعنی اس قدر روایات اور احادیث کی کثرت ہے پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین اس کثرت کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق مجھ سے بیان کیے کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں اللہ تعالیٰ حق نہ دے دیں، کہ بڑی ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہے ان کے لیے جو معاون کو روکتے ہیں۔ اب یہ معاون کیا ہے؟ معاون کا کیا مطلب ہے؟ معاون کو روکنا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے معاون کا مطلب ہے چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک پڑوسی اپنے پڑوسی سے چارپائی مانگتا ہے، برتن مانگتا ہے، نمک مانگ لیتا ہے، مرچ مانگ لیتا ہے، سالن مانگ لیتا ہے، روٹی مانگ لیتا ہے اور وہ نہیں دیتا، تو اللہ کے قرآن نے کہا فویل للمصلی، نماز بھی پڑھتا ہے لیکن معاون کو روکتا ہے تو اس کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ یہ معاون کی تفسیر ہے، یعنی وہ چیزیں جس کو دینے سے نقصان نہ آتا ہو، بڑی قیمتی چیزیں نہیں، چھوٹی موٹی چیزیں جس کو دینے سے کوئی نقصان، دینے والے کو نقصان نہ آتا ہو، نمک، مرچ، سالن، کپڑا، برتن وغیرہ وغیرہ، جیسے کہ ایک دوسرے سے چلتا رہتا ہے محلے میں، ہمسایوں کے اندر، یہ چیزیں معاون کے اندر داخل ہیں۔ قرآن نے ترغیب دی ہے کہ یہ دینی چاہیے، اور جو نہیں دیتا وہ اس کے لیے ہلاکت کا ذکر ہے۔ اس لیے تو بات چل رہی تھی پڑوسیوں سے متعلق۔ امام اعظم رحمہ اللہ کا پڑوسی تھا، بڑا ہی شریر تھا، تنگ کرنے والا تھا، تو حتیٰ کہ وہ آتا تھا، جب سارا دن باہر رہتا تھا، شام کو آتا تھا، گوشت بھون کر کھاتا، اس کے بعد شراب پیتا، اس کے بعد گالیاں نکالتا۔ حضرت کا ہم دیوار تھا، تو عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کی بات کر رہا ہوں، عبادت میں مشغول رہتے تھے، تلاوت میں مشغول رہتے تھے، تصنیف میں مشغول رہتے تھے۔ اس کے شور شرابے کی وجہ سے پریشان تو ہوتے تھے لیکن اپنے پڑوسی کو کبھی منہ چڑھ کے نہیں کہا کہ تیری وجہ سے میں پریشان ہوں۔
صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک دن اس کی آواز نہ آئی، شور شرابے کی آواز نہ آئی۔ صبح کو لوگوں سے پوچھا کہ میرا پڑوسی روزانہ تو بڑا شور کرتا تھا، آج تو شور کی آواز نہیں ہے، خیریت تو ہے؟ لوگوں نے کہا پولیس پکڑ کے لے گئی ہے اس کو، اس کی شرارتوں کی وجہ سے، اس کے شور کی وجہ سے اہل علاقہ نے اس پر کیس کرا دیے کہ یہ تو ساری بستی کو تنگ کرتا رہتا ہے، تو وہ تو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کو جب پتہ چلا تو فوراً گئے، فوراً تھانے پہنچ گئے، کہا کہ بھی تھانے والے تو جانتے تھے امام صاحب کو کہ کروڑوں لاکھوں کی تعداد کے اندر آپ کی تقلید کرنے والے، آپ کو چاہنے والے، آپ کی جو ہے نا علم کے کو سلامی پیش کرنے والے حضرات تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب آ رہے استقبال کے لیے باہر کھڑے ہوئے، امام صاحب آپ ہمارے پاس کیوں نہیں، ہمیں حکم دیتے، ہم چل کر آپ کے پاس آ جاتے، خیریت تو ہے، آپ یہاں کیسے؟ امام صاحب نے فرمایا وہ میرا پڑوسی ہے، سنا ہے کہ آپ لوگ اسے لے گئے ہو، میں اس کی رہائی کے لیے آیا ہوں، اس کو رہا کر دو۔ حضرت آپ اس کی رہائی کے لیے آئے جو آپ کو تنگ کرتا تھا؟ حضرت نے فرمایا یہ میری ذات کا معاملہ ہے، میں اس کی رہائی کے لیے آیا ہوں، اس کو چھوڑ دو۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، بڑے ہی بااخلاق تھے، سارے علاقے والے ان سے خوش تھے، اتنا خوش تھے کہ وہ مجبوری میں اپنا مکان بیچ رہے تھے، مجبوری پڑ گئی، مکان بیچ رہے تھے، سارا علاقہ جمع ہو گیا۔ حضرت آپ اپنے پڑوس سے ہمیں محروم نہ کریں، اپنے پڑوس سے ہمیں محروم نہ کریں، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ یہ مکان نہ چھوڑیں، یہ گھر نہ چھوڑیں، اپنے پڑوس سے ہمیں محروم نہ کریں۔ وجہ کیا ہے؟ کام مجبوری ہے، مجھے یہ مکان بیچنا پڑ رہا ہے تو میں کسی اور جگہ میں جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا، ان کی مجبوری جو بھی بنتی ہے ہم اہل علاقہ پیسے شامل کر کے، چندہ کر کے، ہم سارے بطور ہدیہ اور تحفہ کے ان کی پریشانی دور کریں گے، لیکن ان کو جانے نہیں دیں گے۔ سب علاقے والوں نے پیسے جمع کیے، جمع کر کے ان کو کہا کہ آپ مکان نہ بیچیں، مکان کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنا ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، یہ اس سے آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ بھی آپ لوگ میرے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ جیسا اچھا پڑوسی ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ تو پڑوسی ایسے پڑوسی بنو کہ جب آپ مکان چھوڑو تو اہل علاقہ غم زدہ ہو جائے، آپ کو مکان نہ چھوڑنے دے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ مکان چھوڑو تو علاقے والے خوش ہوتے ہیں، چند اچھا ہوا کہ چلا گیا، روزانہ اس کی وجہ سے پورا علاقہ تنگ ہوتا تھا۔ ایسے مت بنو، ایسے بنو کہ جب آپ کبھی جانے لگو یا جانے کا ارادہ کرو آپ کو اہل علاقہ جانے ہی نہ دیں۔